بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے ایک سگریٹ خود لیا اور دوسرا مستان شاہ کو دیتے ہوئے کہا، ستناجا صاحب بات یہ ہے کہ کیا کل ساہیوال میں پارٹی کا کوئی جلسہ ہو رہا ہے؟ کل تو نہیں، البتہ بدھ کی شام کو وہاں ایک اجلاس ہو رہا ہے جس میں اہم لوگ شامل ہوں گے، اور آج پیر وار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مستان شاہ کی اطلاع غلط نہیں تھی۔ کیا مطلب؟ اسے ہمارے اجلاس سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ ستناجا صاحب سگریٹ کے دھوئیں کو دیر تک سینے کے اندر گھمانے پھرانے کے قائل تھے، اور اس عرصے میں دھواں مسلسل ان کے نتھنوں سے خارج ہوتا رہتا تھا۔ یہ ہمارے دشمنوں کے کیمپ سے تعلق رکھتا ہے جناب، اور اس کی اطلاع یہ ہے کہ ساہیوال کے اجلاس میں اب کی بار کوئی زبردست دھماکہ خیز بم رکھ دیں گے۔ مستان شاہ یہی اطلاع دے رہا ہے۔ ستناجا صاحب اچھل کر صوفے سے کھڑے ہو گئے اور سگریٹ کو بڑے غصے سے ٹرے میں مسل کر ایک گمبھیر گالی دیتے ہوئے بولے، ان کی یہ جرت، میں ایک ایک کو پھانسی لگوا دوں گا۔ یہ ہماری حکومت ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ مگر اس کے پاس اس الزام کا ثبوت کیا ہے؟ یہ وارسی صاحب کا ڈرائیور تھا جناب، اور ایک چکر میں پھنس کر ہماری طرف آ گیا ہے۔ یہ کہہ کر میں ستناجا صاحب کو ساتھ لے کر کمرے کے دوسرے حصے میں چلا گیا۔ اب ہمارے اور مستان شاہ کے درمیان فاصلہ کوئی 8 فٹ کے قریب تھا، اور وہ ہماری باتیں سن نہیں سکتا تھا۔ میں نے ستناجا صاحب کو وہ تمام باتیں بتا دیں جو مجھے مستان شاہ سے معلوم ہوئی تھیں۔ ان کی حیرت دم بدم بڑھتی چلی گئی۔ یہ تو بہت برا ہوگا سردار صاحب، اجلاس کے لیے تو ہم نے سب لوگوں کو اطلاع دے دی ہے، اور دن بیچ میں ایک رہ گیا ہے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، آپ کسی نہ کسی طرح یہ اجلاس ملتوی کرا دیں۔ مگر کیسے؟ میرے پاس ثبوت کیا ہے؟ انہیں بتا دیں کہ معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ اجلاس میں زبردست تباہی مچے گی۔ اس عرصے میں آپ رامے اور حسنین کو گرفتار کر لیں، اور دوسرے 4 آدمیوں کو بھی۔ نہیں سردار صاحب، وہ کناری جنجوا اور سعید الدین ہمارے ہاتھ سے نکل گئے تھے، ہم ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکے۔ کوئی ثبوت بھی تو ہمارے پاس نہیں تھا۔ اور وہ کبیر اور عبدل، ان کا کیا بنا؟ وہ ابھی تک حوالات میں ہیں۔ پولیس نے ان پر بہت تشدد کیا ہے، مگر وہ ابھی تک کچھ نہیں بولے، وہ صاف انکار کرتے ہیں۔ یہ تو بہت برا ہوا، حالانکہ اصل مجرم وہی ہیں۔ انہیں رامے نے پستول مہیا کیے تھے، حسنین بھی ان کا ساتھی ہے، مگر ان کا پتہ تو آپ کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ نہیں، مگر مستان شاہ سے ہم پوچھ سکتے ہیں، تو اس سے پوچھیں کہ یہ لوگ کہاں رہتے ہیں اور یہاں وہ کس کی پناہ میں ہیں۔ اس سلسلے میں آپ سب سے پہلے تو قادر بٹ اور مقصود کو گرفتار کریں۔ وارسی صاحب کو تو میں ختم کر آیا تھا، وہ کسی طرح میری جان ہی نہیں چھوڑ رہے تھے۔ خدا ہی خیر کرے، حالات پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائیں۔ بہرحال میں ان دونوں کو تو آج ہی گرفتار کر لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اسی وقت مستان شاہ کی طرف لپکے بولے، یہ بتائیں شاہ جی کہ یہ لوگ کس کی پناہ میں ہیں اور اس وقت کہاں ملیں گے؟ میرا مطلب ہے کہ قادر بٹ، مقصود، حسنین اور رامے کس کی اماء پر کام کر رہے ہیں؟ ان کا صحیح ٹھکانہ مجھے معلوم نہیں ہے، یہ صرف وارسی صاحب بھی بتا سکتے تھے، مگر سردار صاحب کا کہنا ہے کہ وہ انہیں ہلاک کر چکے ہیں۔ تو پھر ہم ان پر کیسے ہاتھ ڈال سکتے ہیں؟ ان کا ٹھکانہ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے، میں وارسی صاحب کو ساتھ لے کر کوئی 2 ہفتے پہلے میکلور روڈ کے ایک ہوٹل میں گیا تھا۔ وہ معمولی سا ہوٹل ہے، ریلوے اسٹیشن کے پاس۔ رامے ہمیں وہیں ملا تھا۔ کیا نام ہے اس ہوٹل کا؟ کہکشاں ہوٹل، بہت سے لوگ وہاں رہتے ہیں، بہت سستا ہوٹل ہے۔ رامے کا حلیہ کیا ہے؟ مولویوں ایسی صورت ہے، اس کی داڑھی رکھے ہوئے ہے۔ اس ہوٹل کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے رامے ابھی تک وہیں ہو۔ اس کو اگر آپ پکڑ سکیں تو ہمیں ان لوگوں کے خلاف ایک ٹھوس ثبوت مل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں ابھی نولکھا تھانے میں فون کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوسرے کمرے میں جا گھسے۔ جب وہ واپس آئے تو بولے، میں نے آدمی وہاں بھیج دیے ہیں اور رامے کا حلیہ بھی انہیں بتا دیا ہے، دیکھیں کیا بنتا ہے۔ اچانک ستناجا صاحب مجھے بھی بازو سے پکڑ
کر کمرے کے ایک کونے میں لے گئے۔ بولے مجھے یہ بتائیں کہ آخر یہ اپنے مالک سے متنفر کیسے ہو گیا؟ آخر اس کے راز ظاہر کر دینے میں کون سی مصلحت ہے؟ میں ابھی تک کچھ نہیں سمجھ سکا ہوں۔ بس سمجھ لیں کہ اس کی وارثی صاحب سے بن نہیں سکی، کوئی لڑکی بیچ میں آ گئی تھی جس کی وجہ سے ان سے الگ ہو گیا۔ اتنے میں سمدو چائے لے کر اندر آ گیا اور برتن میز پر پھیلانے لگا۔ وہ کھانے کے لیے ڈھیر ساری چیزیں لے آیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ مستان شاہ اس روز دوپہر کا کھانا نہ کھا سکا تھا، وہ ان چیزوں پر ٹوٹ پڑا۔ ہم نے بھی چائے کی ایک ایک پیالی لی اور اسے قدرے فاصلے پر بیٹھ کر پینے لگے۔ ستناجا صاحب کسی گہری سوچ میں پڑے ہوئے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ اتنے بڑے اجلاس کو کیسے ملتوی کر دیں، کیسے کہہ دیں کہ اس اجلاس میں شریک ہونے والوں کی زندگی سخت خطرے میں ہے۔ وہ بڑے صاحب کو تو ملک اشرف کے ہاں سے بچا کر لے گئے تھے۔ یہ حادثہ بالکل تازہ تھا۔ اگر اسی کی بنا پر وہ پارٹی کے مختلف لوگوں کو مطلع کر دیتے کہ وہ اجلاس محفوظ نہ ہوگا تو شاید وہ صورتحال کو بگڑنے سے بچا سکتے تھے۔ ایک ہی بہانہ اجلاس کو ملتوی کر دینے کے لیے بہت تھا، مگر بڑے صاحب شاید کبھی بھی اس کو منظور نہ کرتے۔ وہ بہت ضدی اور خود سر آدمی تھے۔ کسی ہم ایسے لفنگے کی بات پر پارٹی کا اتنا اہم اجلاس کیسے ملتوی کر دیتے؟ پھر بھی میں سمجھتا تھا کہ اتنے بڑے خطرے کی موجودگی میں پارٹی کے اتنے بڑے بڑے عہدے داروں کو اجلاس میں بلا لینا کسی بھی طرح درست نہیں تھا۔ سمدو ان کو ساتھ لے جا کر ادھر کمرے میں سلا دو۔ شاہ جی میں نے آپ کے ٹھہرنے کا یہیں بندوبست کر دیا ہے۔ مستان شاہ نے ہونکوں کی طرح ان کو دیکھا اور بولا نہیں جناب، میں بھلا یہاں کیسے سو سکتا ہوں؟ آپ ابھی ادھر ہی رہیں گے؟ شاہ جی فکر نہ کریں، آپ کے تحفظ کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر ستناجا صاحب نے فون پر کسی سے بات کی۔ کوئی گلزاد خان ہیڈ کانسٹیبل تھے، وہ انہی کو ہدایت کر رہے تھے کہ جس آدمی کو وہ بھیج رہے ہیں اس کا وہ ہر طرح خیال رکھیں۔ آپ جائیں شاہ جی، یہاں آپ کو گھر ایسا آرام ملے گا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ سمدو نے ان کے حکم کی تعمیل کی اور مستان شاہ کو وہاں سے ساتھ لے کر باہر چلا گیا۔ مستان شاہ ذہنی طور پر اس قدر مغلوب اور عاجز آ چکا تھا کہ اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں رہ گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے بس اچٹتی سی نظر مجھ پر ڈالی اور مجھ سے کوئی سوال کیے بغیر وہ باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی ستناجا صاحب نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا میں آپ کو ساتھ لے کر ابھی رامے کے پاس پہنچنا چاہتا ہوں۔ میں خود اس کی تفصیل معلوم کروں گا، مگر یہ اچھی بات نہ ہوگی۔ پتہ نہیں وہ کیسا آدمی ہے، کتنے گرگے اس کے پاس ہیں، اس پر ہم دونوں حاوی نہ ہو سکیں گے۔ مجھے نہیں جانتے ہیں آپ سردار صاحب، یہ وردی میں نے بلا وجہ نہیں پہن رکھی ہے، یہ عہدہ مجھے بخشش میں نہیں ملا ہے، پارٹی کے دشمنوں تک مجھے خود پہنچنا پڑتا ہے۔ اجلاس کا آپ نے کیا سوچا ہے؟ میں نے ان کی وردی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا اس کا بھی بندوبست کر لوں گا، بڑے صاحب سے آج ہی رات میری ملاقات ہوگی، وہ خود دیکھ لیں گے، اطلاع آپ کی مجھے درست ہی معلوم ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ لباس تبدیل کرنے کے لیے دوسرے کمرے میں چلے گئے اور کوئی آدھا گھنٹے بعد واپس آئے تو اس وقت وردی اتار آئے تھے۔ مجھے ساتھ لے کر وہ عمارت سے باہر نکلے اور پھر کار گیٹ سے باہر نکال کر مال روڈ پر ڈال دی۔ میکلوڈ روڈ وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ آپ اگر وردی میں ہوتے تو زیادہ بہتر تھا۔ نہیں، میں اس حلیے میں ٹھیک ہوں، وردی تو خواہ مخواہ لوگوں کو چکنا کر دیتی ہے۔ انہوں نے اپنی جیب پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ وہ اپنا پستول بھر کر ساتھ لے آئے تھے اور وارسی کا ہتھیار ابھی تک میرے پاس موجود تھا۔ میکلور روڈ سے ابھی ہم کچھ دور ہی تھے کہ ستناجا صاحب پھر میری طرف متوجہ ہو گئے۔ بولے پارٹی میں آپ کا خاص مقام ہے سردار صاحب، آپ نے دو بہت بڑے دشمنوں سے ہماری جان چھڑائی تھی، اسی لیے بڑے صاحب آپ کا ذکر بڑی محبت سے کرتے ہیں، مگر جو کہانی آپ نے سنائی ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ ملک اشرف کے ہاں سے آپ کو کیسے اٹھا لے گئے؟ میں نے آپ کو بتایا تو ہے وہ بڑے ذلیل لوگ ہیں، ستناجا صاحب ہر حربہ استعمال کر جاتے ہیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ وارسی صاحب ختم ہو گئے، کسی کو آپ پر شک تو نہیں ہے؟ نہیں، وہاں بھی عینی شاہد کوئی نہیں تھا، وہ
دونوں تنہائی مجھ پر آ چڑھے تھے۔ میرا خیال ہے میں نے قادر بٹ کا بھی کام تمام کر دیا تھا، اس کی میں نے گردن دبا دی تھی۔ وہ جب ہوں کہتے تھے تو مجھے یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی لہو کا گھونٹ حلق سے نیچے اتار رہے ہیں۔ کوئی بات ان کے دل میں گہری جاگزی ہو جاتی تھی تو وہ ایک لمبی سی ہوں کر کے رہ جاتے تھے۔ گاڑی میں کلور روڈ کی طرف مڑی تو وہ بالکل خاموش ہو گئے۔ کہکشاں ہوٹل اسٹیشن سے کچھ فاصلے پر تھا، اتنا بھی سستا ہوٹل نہیں تھا وہ جتنا مستان شاہ بتا رہا تھا۔ لوگ وہاں بڑے کرینے سے رہ رہے تھے۔ ہم جب اس کے گیٹ پر پہنچے تو معلوم یہ ہوا کہ پولیس وہاں سے ہو کر نکل چکی تھی۔ ان کی تفتیش بھی تو یوں ہی سی تھی۔ رامے نام کا کوئی آدمی ان کو وہاں کیسے مل سکتا تھا؟ وہ اتنا پاگل تو نہیں تھا کہ سامنے اپنے نام کی تختی لگا کر اندر بیٹھ رہتا۔ وہ کئی پردوں میں چھپا ہوا ہوگا، اپنے ارد گرد اس نے کئی اسرار پیدا کر رکھے ہوں گے۔ اس کو پہچان لینا کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا۔ ہاں، آدمی کی چھٹی اس سے زیادہ ہی بیدار ہو تو پھر اس تک پہنچا جا سکتا تھا۔ ہوٹل کی عمارت 3 منزلہ تھی۔ سب سے نچلے حصے میں ایک بڑا سا ہال بنا ہوا تھا۔ کار مکفل کر کے ہم جب اندر پہنچے تو ہال میں ہمیں کئی لوگ ادھر ادھر بیٹھے نظر آئے۔ گاہک کچھ زیادہ متوول نظر نہیں آتے تھے۔ چار آنے کی چائے پر گھنٹوں بیٹھنے والے لوگ ان میں زیادہ تھے، بیر مستعد تھے اور میزوں پر کھانا پہنچا رہے تھے۔ ہال کے ارد گرد جو کمرے بنے تھے وہ بھی کرائے پر دے دیے گئے تھے اور اوپر کی دونوں منزلیں تو تھیں ہی اسی کام کے لیے۔ وہاں بھی عارضی اور مستقل رہائش رکھنے والے لوگ موجود تھے اور کسی بھی کمرے کا کرایہ 20 روپے سے زیادہ نہیں تھا۔ ابھی سمے میں اتنی ساڑھ ستی نہیں پھیلی تھی، ابھی عام آدمی اس افراتفری میں مبتلا نہیں ہوا تھا جس نے آج ہمیں ایک دوسرے سے بیگانہ کر رکھا ہے۔ ستناجا صاحب ہال کے اندر بیٹھے ہوئے تمام لوگوں پر اچٹتی سی نظر ڈال کر بولے، کیا خیال ہے کسی چہرے پر آپ کی نظر ٹکتی ہے؟ جی نہیں، ہمارا مطلوب یہاں نہیں ہے جناب، ان میں سے کوئی بھی مجھے نہیں جچا ہے۔ کیا حلیہ بتایا تھا مستان شاہ نے اس آدمی کا؟ وہی لمبی سی داڑھی، مولویوں ایسا حلیہ، مگر یہ اس کا اصل حلیہ نہیں ہوگا۔ آئیں ذرا کاؤنٹر پر چلتے ہیں۔ جی نہیں، ان کو بلا وجہ شک میں نہیں ڈالنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے سردار صاحب۔ کاش ہمیں اس آدمی کا اصل نام معلوم ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ کاؤنٹر پر جا پہنچے۔ استقبالیہ پر ایک نوجوان بڑی بے پرواہی سے کرسی پر ٹانگیں پھیلا کر بیٹھا تھا، مگر جیسے ہی ہمیں اس نے دیکھا فوراً سنبھل کر بیٹھ گیا۔ ستناجا صاحب کے چہرے کا رعب آدمی کو خواہ مخواہ ہی متاثر کرنے لگتا تھا۔ فرمائیے۔ ستناجا صاحب نے اپنا کارڈ اس کے سامنے رکھ دیا۔ اسے دیکھ کر وہ ایک دم کرسی سے اٹھ گیا، بولا، حکم کریں سر، آپ نے یہاں آنے کی کیسے زحمت فرمائی؟ اس سے پہلے بھی 2 آدمی ہمارا ہوٹل دیکھ چکے ہیں۔ کیا کہتے تھے وہ؟ بس وہ ایسے ہی کسی مشتبہ آدمی کی تلاش میں تھے، مگر نام انہوں نے نہیں بتایا۔ یہ رجسٹر بھی وہ دیکھ چکے ہیں۔ یہ رجسٹر مجھے دے دیں۔ بیٹھیں سردار صاحب، ذرا یہ رجسٹر دیکھ لیں پھر چلتے ہیں۔ ستناجا صاحب نے رجسٹر سامنے رکھ لیا۔ مختلف کمروں میں مختلف آدمی ٹھہرے ہوئے تھے۔ کسی کو اتنے سارے لوگوں میں پہچان لینا کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا۔ اچانک ستناجا صاحب سے کوئی بات یاد آئی تو انہوں نے فون اٹھا کر کسی سمت نمبر گما دیے۔ بولے، ہیلو گلزاد۔ ریسیور پر دوسری آواز بھی واضح سنائی دے رہی تھی۔ جی میں ہوں سر، گلزاد خان۔ دیکھو ذرا اس نئے آدمی سے جو میں نے تمہارے حوالے کیا تھا، پوچھ کر یہ بتاؤ کہ کہکشاں ہوٹل کے کس کمرے کا وہ ذکر کر رہا تھا۔ جی میں ابھی بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ریسیور میز پر ڈال کر کسی طرف نکل گیا۔ کوئی 4 منٹ بعد واپس آ کر بولا، جی وہ کہہ رہا ہے کہ وہ دوسری منزل تھی اور کمرہ نمبر 45 اچھی طرح یاد ہے اسے۔ جی ہاں، اس کا یہی خیال ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وارسی صاحب وہیں گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ اتنا اہم نکتہ ہم مستان شاہ سے پوچھنا ہی بھول گئے تھے۔ پولیس کے آدمی بھلا اس کے بغیر کیا کر سکتے تھے؟ ستناجا صاحب نے رجسٹر پرے پھینکا اور بولے، شکریہ بھائی، میرا خیال ہے ہم اس آدمی سے کمرے میں جا کر مل لیتے ہیں، مگر یہ بتاؤ کہ یہ شخص ہے کون؟ ستناجا صاحب نے رجسٹر پھر اپنے سامنے رکھ لیا۔ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ؟ یہ شخص جو 45 نمبر کمرے میں رہ رہا ہے۔
مگر یہ کمرہ تو کئی دنوں سے خالی ہے سر، یہاں تو کوئی بھی نہیں رہتا۔ اس نے رجسٹر اپنے سامنے رکھ کر اس کمرے کے اندراجات دیکھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ذرا غور سے دیکھیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں سر، مگر ٹھہریں، ایک آدمی یہاں 6 مہینے پہلے آیا تھا، پھر اس نے کمرہ بدل لیا، اب وہ 9 نمبر کمرے میں موجود ہے اور وہ پہلی منزل پر ہے۔ کیا نام ہے اس شخص کا؟ حکیم عبد الرحمان نام ہے اس کا، اور وہ مختلف قسم کی دوا بیچتا ہے، خاصی گاہکی ہے اس کی، اخبار میں اشتہار بھی دیتا ہے، مگر اسے تو یہاں رہتے ہوئے کئی مہینے ہو گئے ہیں۔ مثلاً کتنا عرصہ ہوا ہے اسے یہاں رہتے ہوئے؟ یہی کوئی 4 مہینے۔ کیا وہ پہلے 45 نمبر میں رہتا تھا؟ جی نہیں، وہ ہمیشہ سے 9 نمبر میں رہا ہے، صرف چند دن کے لیے اس نے 45 نمبر کمرہ لیا تھا۔ اس کے 2 دوست یہاں آ ٹھہرے تھے، مگر وہ صرف 3 دن یہاں رہے اور پھر چلے گئے۔ کیا نام تھا ان کا؟ ان کا نام ٹھہرے میں دیکھ کر بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، عبد الغنی نام تھا اس کا، کمرہ اسی کے نام بک تھا۔ ٹھیک ہے، ہمیں اس سے مل لینا چاہیے۔ آئیں سردار صاحب، میرا خیال ہے کہ وہ اپنے کمرے ہی میں ہوگا۔ جی ہاں، کبھی کبھار ہی وہ شام کو باہر نکلتا ہے۔ نوجوان نے رجسٹر میز کی دراز میں رکھتے ہوئے کہا۔ ہم اسی وقت 9 نمبر کمرے کی طرف چل دیے۔ کیا خیال ہے آپ کا، یہ وہی آدمی نہیں ہے؟ پتہ نہیں، اب وہ ملے تو بات ہو۔ اندازے سے کیا کہا جا سکتا ہے، ویسے میرا خیال ہے وہ اتنا احمق نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، اس کی موت آئی ہے۔ جب ہم 9 نمبر کمرے کے سامنے پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس کے دروازے پر تالا لگا ہے۔ صاحب خانہ کہیں باہر جا چکا تھا۔ ہوٹل سے باہر جانے کے 2 راستے تھے، ہو سکتا ہے اس نے عقبی دروازہ استعمال کیا ہو۔ اس دروازے پر بھی ایک چوکیدار ہر وقت موجود رہتا تھا۔ گھوم پھر کر ہم نے نچلی منزل سے خود کو روشناس کرایا اور پھر ستناجہ صاحب نے جیب سے ایک خاص قسم کی چابی نکال لی۔ اس کا کمال یہ تھا کہ وہ ہر قسم کے تالے پر کام کر جاتی تھی۔ چمڑے کا غلاف کھول کر انہوں نے بڑے اطمینان سے وہ چابی قفل میں آزمائی اور وہ راہ دے گیا، چابی فوراً ہی کام کر گئی تھی۔ دروازہ کھول کر ہم یوں کمرے میں جا گھسے جیسے ہم وہیں رہائش رکھتے ہیں، مگر یہ دیکھ کر ہمارے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کمرے میں پلنگ پر قادر بٹ کی لاش پڑی تھی۔ ایک خنجر اس کے سینے میں گہرا دھنس چکا تھا اور ہاتھ پاؤں اس کے یوں کھلے تھے جیسے موت نے ان کو سمیٹنے کی بھی مہلت نہ دی ہو۔ اس کا رنگ ہلدی ہو چکا تھا، منہ کھلا تھا اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ بے خیالی میں بستر پر لیٹا تھا۔ کسی نے اس کے سینے میں دستے تک خنجر اندر دنسا دیا۔ ستناجہ صاحب نے فوراً پلٹ کر دروازہ بند کیا اور بولے، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں سردار صاحب؟ اس آدمی کو آپ جانتے ہیں؟ یہ تو قادر بٹ کی لاش ہے جناب، کسی نے اسے مار دیا۔ اس کے آس پاس کوئی اور ہتھیار نہیں تھا، قاتل نے شاید اس کا پستول بھی قبضے میں لے لیا تھا۔ کمرے میں پلنگ کے ارد گرد مختلف شیشیاں رکھی تھیں چھوٹے چھوٹے خانوں میں، اور ان پر دواؤں کے نام لکھے تھے، کچھ اشتہار بھی وہاں پڑے تھے۔ کمرہ بلا شبہ کسی حکیم کا مطب دکھائی دیتا تھا۔ قاتل عجلت میں جو کچھ بھی سمیٹ سکا وہاں سے لے کر باہر چلا گیا تھا۔ جاتے جاتے وہ کمرے کو تالا بھی لگا گیا تھا۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ قادر بٹ کو مرے ہوئے کوئی 2 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ اس کی لاش کے نیچے خون کا تالاب لگا ہوا تھا، بستر پر خون، بستر سے نیچے خون۔ وہ بہت پلا ہوا آدمی تھا، اسے مارنے کے لیے ڈھیر سارے حوصلے کی ضرورت تھی۔ ستناجہ صاحب نے کھلی الماری میں جھانک کر دیکھا، وہاں طب کی کئی کتابیں رکھی تھیں۔ بڑی احتیاط سے انہوں نے کتابوں کو الگ الگ کر کے دیکھا، مگر وہاں سے انہیں کام کی کوئی چیز نہیں ملی۔ ایک رجسٹر میں مریضوں کے نام پتے لکھے تھے، وہ بھی انہوں نے کھنگال کر دیکھ لیا۔ کمرے میں کسی بھی چیز سے ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ وہ کس کی ملکیت رہا ہے۔ اس لاش کے سوا ہر شے جوں کی توں رکھی تھی، یہاں تک کہ فرش پر بچھی گہرے نیلے رنگ کی دری پر بھی کسی کے قدموں کے نشان موجود نہیں تھے۔ قاتل نے قادر بٹ کو قتل کرنے کے بعد وہاں سے بھاگ جانے ہی میں عافیت سمجھی تھی۔ کمرہ کوئی سربستہ راز نہیں تھا، ہر شے ہمارے سامنے تھی۔ پلنگ سے کچھ دور 2-4 کرسیاں رکھی تھیں، جن کے سامنے میز پر بھی کئی طب کی کتابیں اور انگریزی اردو رسالے رکھے تھے۔ حالات کچھ ایسے تھے کہ سارے ہی شواہد ہمارے لیے بیکار ثابت ہو رہے تھے۔ عین ممکن ہے قادر بٹ خود حکیم صاحب کو ختم کرنے کے لیے وہاں پہنچا ہو۔ گولی کی آواز دھماکہ پیدا کرتی تھی، اس نے حکیم صاحب کے لیے خنجر استعمال کرنا بہتر سمجھا ہوگا۔
لگا مگر اسے مہلت نہ مل سکی اور حکیم صاحب نے اسی کے خنجر سے اس کا کام تمام کر دیا۔ ستناجا صاحب خاص طور پر آگے جھک کر خنجر کا معائنہ کرنے لگے، وہ اسے جسم سے باہر نکالنے کے حق میں نہیں تھے۔ مان ان کی نظر پلٹی، بولے یہ خنجر دیکھ رہے ہیں آپ، اس پر کچھ لکھا ہوا ہے، میرا خیال ہے MV ہے یہ۔ ہاں آپ کا خیال درست معلوم ہوتا ہے مگر اس کی ساخت بھی تو دیکھیں، ایسے خنجر یہاں کون بناتا ہے؟ یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ تو گورکھا سپاہیوں کا خنجر ہے؟ سردار صاحب میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس کا دستہ یہی بتاتا ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، پاکستان میں کہیں ایسے خنجر نہیں بنتے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حکیم عبد الرحمان کوئی غیر ملکی ہے۔ داڑھی کے نیچے سے کوئی کسی کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ میں نے اسے دیکھا ہوتا تو ایک بات تھی، مگر ٹھہریں ذرا یہ دیکھیں، پلنگ کے نیچے ایک ٹرنک بھی پڑا ہے۔ ستناجا صاحب ایک دم نیچے بیٹھ گئے، ٹرنک سامنے ہی تھا، وہ انہوں نے باہر نکال لیا۔ یہ تو واقعی بہت کام کی چیز ہے، اسے کھولیں ذرا، یہ لیں چابی، اسے بھی آپ ہی کھولیں، تالے کا زاویہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ وہ ٹرنک کو سیدھا کر کے اس میں چابی گھمانے لگے، تالا کھل گیا تو انہوں نے اس کا ڈھکنا اوپر اٹھا دیا۔ ارے اس میں تو زنانہ کپڑے بھی ہیں، یہ دیکھیں، اور یہ بھی تو دیکھیں، یہ ڈائری کیا کہتی ہے۔ میں نے وہ ڈائری ٹرنک سے نکال لی، اس کی جلد میں حکیم عبد الرحمان کی تصویر لگی تھی۔ آدمی کتنا ہی عیار کیوں نہ ہو، کہیں نہ کہیں مار ضرور کھا جاتا ہے، اور وہ تصویر پر حکیم صاحب کو ہم پر عیاں کر گئی تھی۔ چہرے مہرے سے وہ واقعی کوئی گورکھا ہی معلوم ہوتا تھا، چپٹی ناک، ہونٹ بنچے بنچے سے، آنکھیں قدرے باہر کو نکلی ہوئی مگر اندر سے سلی ہوئی، بال گنے مگر متوازی، چہرے سے بلا کی ذہانت ٹپکتی تھی۔ تو یہ ہیں حکیم عبد الرحمان، مگر یہ بدماش یہاں کیا کرتا رہا ہے؟ میں نے ڈائری کی ورق گردانی شروع کر دی مگر نہ مجھے وہ زبان آتی تھی نہ ستناجا صاحب کو، ہم دونوں ہی سمم بکمم ہو کر رہ گئے۔ کچھ دیر بعد ستناجا صاحب بولے، اس کا کیا کریں، اسے کون پڑھ سکتا ہے؟ یہ ہمارے بہت کام کی چیز ہے ستناجا صاحب، اسے آپ جیب میں رکھ لیں۔ ہاں کسی سے اس کو پڑھوانا پڑے گا، معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہماری جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے وہ کئی قسم کا زہریلا پانی دیتے رہے ہیں۔ خدا ہی خیر کرے ستناجا صاحب، مجھے تو بہت سے لوگ قبروں کی طرف جاتے دکھائی دیتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا، ابھی ہم زندہ ہیں۔ ان کپڑوں کے نیچے بھی تو دیکھیں، یہ چند تصویریں آپ نے نہیں دیکھی ہیں، یہ دیکھیں، بس یہیں آپ مات کھا گئے۔ یہ لیں اور ان پر غور کریں۔ میں نے زنانہ کپڑوں کے پہلو میں ٹرنک کی دیوار میں پھنسی 4 تصویریں ان کے سامنے رکھ دیں۔ وہ کسی ایک ہی خاتون کی تصویریں تھیں اور مختلف زاویوں سے کھینچی گئی تھیں، ان کا انداز بڑا ہی بے ساختہ اور دل فریب تھا۔ ستناجا صاحب نے وہ تصویریں ایک طرف رکھ دیں، بولے یہ عورت، آپ کا کیا خیال ہے یہ کون ہو سکتی ہے؟ میرا مطلب ہے اس ٹرنک میں ان کا کیا کام؟ ٹرنک کی رونق بڑھا رہی ہیں، ان سے اس ٹرنک کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، آپ بھی ان پر زیادہ توجہ دینے لگے ہیں، مگر کیا یہ اس حکیم عبد الرحمان کی؟ جی ہاں، بات تو ایسی ہی لگتی ہے، اس پر کچھ عبارت بھی لکھی ہوئی ہے اس چوتھی تصویر پر، مگر مجھ سے یہ پڑھی نہیں جاتی، آپ اسے پڑھیں ذرا۔ اسے تو خیر آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، ود لو فرام سلمہ، مگر اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ یہ حکیم صاحب کی منظور نظر ہے؟ ٹرنک الٹا دیں، دیکھیں اس میں اور کیا کچھ ہے۔ ان کے کہنے کے مطابق میں نے ٹرنک کی تمام چیزیں باہر نکال دیں، اس میں سے ہمیں مختلف مریضوں کے خطوط ملے اور انہی میں وہ خط بھی شامل تھا جو کسی SV ڈار صاحب نے لکھا تھا۔ اس خط میں حکیم صاحب سے اپنے مشن کو آگے بڑھانے کی بات کی گئی تھی، مگر چند سطروں کا وہ خط ہمارے لیے بہت قیمتی تھا، اس پر امرتسر کے ڈاک خانے کی مہر تھی، وہ سرحد پار سے بھیجا گیا تھا، مگر مکتوب نگاہ نے اس پر اپنا پتہ نہیں لکھا تھا۔ حکیم صاحب سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنے کام کے سلسلے میں ایک بار پھر متعلقہ لوگوں سے مل لیں۔ خط پر کوئی 1 ہفتہ پہلے کی تاریخ ڈالی گئی تھی، اسے ستناجا صاحب نے جیب میں رکھ لیا، بولے یہ معاملہ تو کچھ زیادہ ہی خوفناک ہو گیا ہے، یہاں سے فوراً نکل جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے بڑی ترتیب سے ٹرنک کی چیزیں اس میں ڈال دیں اور اسے دھکیل کر پلنگ کے نیچے رکھ دیا، اور پھر کمرے کی ہر شے کو بغور دیکھتے ہوئے بولے، مجھے یہ بتائیں سردار صاحب، آپ نے کہا تھا اس قادر بٹ کو آپ نے
آخری بار گیراج میں دیکھا تھا اور آپ کا خیال تھا کہ آپ اسے قتل کر چکے ہیں۔ میرا اندازہ غلط نکلا، یہ اس جھٹکے کو برداشت کر گیا ہوگا۔ یہ تو ظاہر ہی ہے، مگر اسے حکیم صاحب کی طرف کس نے بھیجا؟ وہ کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہ کوئی تو اس بات کا دھیان رکھتا ہوگا کہ کس کو کس وقت ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ بڑا اہم سوال ہے جناب۔ میں تو صرف وارثی صاحب ہی کو ختم کر سکا تھا، مگر دوسرے لوگ تو ابھی زندہ ہیں۔ آپ کا مطلب ہے مخالف گروپ کے دوسرے آدمی؟ جی ہاں، کناری صاحب ہیں، جنجوا صاحب ہیں، سعید الدین ہیں، ان سب کو نگاہ میں رکھنا ہوگا۔ ہاں یہ تو ہے، پولیس نے ان لوگوں کو رہا کر کے اچھا نہیں کیا، مگر ان پر کوئی الزام ثابت بھی تو نہیں ہوتا تھا، اور پھر اخباروں میں جو واویلا مچتا ہے اس کی وجہ سے انہیں چھوڑ دیا گیا۔ آئیں یہاں سے نکل چلیں اور پولیس کو اطلاع دے دیں، وہ خود اس لاش سے نمٹ لیں گے۔ یہ کہہ کر میں نے چاروں تصویریں جیب میں رکھ لیں اور کمرے کی ہر شے کو جوں کا توں چھوڑ کر ہم وہاں سے نکل آئے۔ دروازے کو ستناجا صاحب نے حسب سابق تالا لگا دیا۔ کسی بات سے یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ اس کمرے میں کسی کی لاش پڑی ہے۔ راہداری میں کوئی آدمی موجود نہیں تھا، رات بھی تو زیادہ ہو چکی تھی۔ راہداری سے نکل کر ہم کاؤنٹر پر نہیں رکے۔ ستناجا صاحب نے ہوٹل کے کسی آدمی سے کوئی بات کرنی مناسب نہیں سمجھی، وہ مجھے ساتھ لے کر سیدھے کار تک جا پہنچے۔ بولے میں ان میں سے کسی پر بھی اعتبار نہیں کرتا، گھر پہنچ کر میں پولیس کو اس طرف بھیجوں گا۔ پتہ نہیں کون بے وقوف یہاں آئے تھے رامے کے بارے میں پوچھنے کے لیے، وہ معاملے کی اصل نوعیت کو سمجھ نہیں سکے ہوں گے، کوئی خاص بات بھی تو انہیں معلوم نہیں ہوگی۔ ہاں بات کچھ ایسی ہی ہے، بہرحال یہ قتل ہمارے لیے بہت اہم ہے، اس رامے کا ہمیں ضرور پتہ ملنا چاہیے۔ اس حکیم کے روپ میں خدا معلوم وہ کیا کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے کار کا دوسرا دروازہ کھولا اور میں ان کے ساتھ جا بیٹھا۔ وہ سارا راستہ بالکل خاموش رہے، مجھ سے انہوں نے پھر کوئی بات نہیں کی۔ میری اپنی سوچ مفلوج ہوئی جاتی تھی، میں ان کے پاس یرغمالی کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ کوٹھی پر پہنچ کر مجھے ستناجا صاحب نے اپنی نشستگاہ میں بٹھایا اور خود دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ وہ فون پر پولیس سے رابطہ قائم کرنا چاہتے تھے۔ وہ کوئی آدھے گھنٹے بعد واپس آئے تو بہت تھکے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ سمدو ان کے پیچھے کھانا بھی لے آیا، وہ اس نے میز پر پھیلا دیا تو ستناجا صاحب بولے آئیں سردار صاحب، لعنت بھیجیں اس سارے قصے پر، کھانا کھا لیں پہلے۔ کیوں، کیا ہوا؟ خیر تو ہے نا؟ آپ بہت تھکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہاں بڑے صاحب سے بات ہوئی ہے میری، انہیں تو اس مستان شاہ کی خبر سن کر چکر آ گیا۔ پہلے تو مجھ پر خوب برسے، ان کا خیال ہے کہ یہ سب کچھ میری حماقت کی وجہ سے ہو رہا ہے، مگر پھر بات کچھ ان کی سمجھ میں آ گئی۔ کیا یہ اجلاس اب بھی ہوگا؟ عین ممکن ہے وہ تاریخ بدل دیں، اسی میں ان کا بھلا ہے ستناجا صاحب، ورنہ دشمن کامیاب ہو جائے گا۔ پتہ نہیں وہ کیا منصوبہ بنا کر بیٹھے ہیں، دیکھا جائے گا سردار صاحب۔ پولیس نے اب تک کہکشاں ہوٹل میں وہ لاش دیکھ لی ہوگی، میں انہیں سب کچھ بتا آیا ہوں۔ شروع کریں، حالات بہت ہی پریشان کن ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ آپ نے میرے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اب کیا مطلب؟ میں یہ کہہ رہا ہوں ستناجا صاحب کہ میں کیا کروں؟ مجھے پولیس کے چکر سے آپ کیسے بچائیں گے؟ ہاں یہ بات تو میں بھول ہی گیا تھا، میرا خیال ہے کہ ہم آپ کی موت کی خبر مشہور کر دیتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو پھر بھی ان کے سامنے رہوں گا۔ دیکھیں سردار صاحب، ہم کسی جگہ پولیس مقابلے میں 2 آدمیوں کو مروا دیں گے اور یہ خبر مشہور کر دیں گے کہ ہم نے جیلانی اور اسلم آبی کو ختم کر دیا ہے۔ یہ بات کچھ بھی مشکل نہ ہوگی، مگر وہ کون لوگ ہوں گے اور پھر پولیس کو کیسے یقین دلائیں گے آپ؟ وہ میں تو نہیں ہوں گا۔ یہ سب کچھ ممکن ہے، ان کے چہرے ہم مسخ کر دیں گے اور بس جیسے آپ مناسب سمجھیں کریں۔ میری جان بہرحال پولیس کے ہاتھوں سے چھڑوا دیں، ورنہ وہ مجھے چین نہیں لینے دیں گے۔ ہاں یہ تو کرنا ہی ہوگا۔ میں یہ بات بڑے صاحب کو بھی بتا دوں گا، کیونکہ وہ ہر قیمت پر آپ کا تحفظ چاہتے ہیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو یہ میری خوش نصیبی ہوگی۔ ہاں ایک بات اور، میری کچھ رقم بینک میں پھنس گئی ہے، وہ مجھے واپس ملنی چاہیے۔ اس کا بھی میں کل بندوبست کر دوں گا، فکر نہ کریں۔ چیک بک ہے آپ کے پاس؟ نہیں، میں ایسی چیز کہاں سنبھال سکتا ہوں، اس کا بھی سوچ لیں گے۔ ہاں آپ کا بریف کیس میرے پاس ہے، وہ اشرف علی کے ہاں رہ گیا تھا نا،
وہ میں لے آیا تھا۔ یہ تو بہت اچھا ہوا، ورنہ میں تو اس کی فاتحہ پڑھ چکا تھا۔ نہیں وہ محفوظ ہے، ورنہ افراتفری تو وہاں زبردست مچی تھی۔ اب آپ آرام کریں، میں آپ کے لیے بستر لگوا دیتا ہوں۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر طے کیا کیا ہے آپ نے میرے بارے میں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے جناب۔ میں آج ابھی یہاں سے اٹھ کر بڑے صاحب سے ملتا ہوں، دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں۔ پولیس بہرحال آپ کا پیچھا تب ہی چھوڑے گی جب اسے یقین ہو جائے گا کہ غلام جیلانی مر چکا ہے۔ پھر یہ بہتر نہ رہے گا کہ وہ پولیس مقابلہ پہلے ہو جائے۔ ہاں میں اس بارے میں غور کروں گا۔ میرا خیال ہے کہ یہ کام کچھ ایسا مشکل نہیں ہے، میں آپ کو سوچ کر بتاؤں گا۔ ابھی سمدو کے ساتھ چلے جائیں، یہ آپ کو بستر پر پہنچا دے گا۔ میں بہرحال ابھی نہیں سوؤں گا، مجھے بڑے صاحب سے ملنا ہے، وہ دیر تک جاگتے رہتے ہیں۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔